السلام علیکم ناظرین. یار بعض اوقات تو بڑی محنت کرنی پڑ جاتی ہے ایک ولاگ بنانے میں. یقین کر وہ عجیب عجیب مسئلے ہو جاتے ہیں. وہ ظاہر میں 1 منٹ شو ہوں. مطلب فون بس لگا دیتی ہے میری بھتیجی آ کے چلی جاتی ہے اور بتا دیتی کہ جب ٹھیک بیٹھے ہوئے شروع ہو جائیں. اب وہ یہ میرا تیسرا ولاگ ہے جب میں بنانا چاہ رہا ہوں اپنے اس پی ایف پاک فضائیہ میں شمولیت ولاگ نمبر 5. کل ایک ریکارڈ کیا تو اس پہ جناب جب ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھا تو پتہ لگا کہ جناب میں کچھ اس طرح بیٹھا ہوں کہ جس طرح بھی میں کمزور ہوں. تاکہ ہمارے جو پیٹ مبارک ہے یہ بغاوت کر جاتے ہیں. وہ پیٹ میرا اتنا زیادہ نظر آ رہا تھا میں نے سمجھا کہ کسی اور کا ہے بھائی، میرا ہے ہی نہیں. تو اس کو میں نے پھر رد کر دیا کہ آج بناؤں گا. ابھی بنا کے میں فارغ ہوا ہوں. جا کے میں نے کہا دیکھتا ہوں اس کو، جا کے سنے تو پتہ لگا کہ جناب میں نے تقریباً 35 منٹ اس ولاگ پہ بولا ہے. پاک فضائیہ میں شمولیت ولاگ نمبر 5. تو پتہ لگا کہ یہ مائک صاحب بند ہیں اور وہاں پہ آواز ہی ریکارڈ نہیں ہوئی. اب تیسری کوشش ہے یہ ولاگ نمبر 5 بنانے کی. اب یا تو میں اس کو انڈیکیشن سمجھوں کہ بھائی میں جو بول رہا ہوں اس ولاگ میں مجھے بڑے احتیاط کے ساتھ بولنا پڑے گا. بار بار پچھلی 2 دفعہ میں بولنے میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے لمحہ اس کو اپلوڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں لا رہا. یا وہ میں نہیں کہتا چھوڑے. تو بہرحال آج اس کو بڑے عرصہ ہو گیا ہے پاک فضائیہ میں شمولیت والے سلسلے کو منقطع کیے ہوئے. آج اس کو دوبارہ سے بحال کرتا ہوں. ولاگ نمبر 5 ریکارڈ کراتا ہوں. اس میں جو ہے نا سیکنڈ ٹرم کے بارے میں میں بتاؤں گا. اب سیکنڈ ٹرم میں 2 چیزیں بڑی بتانے کی. باقی کوئی وہی باتیں ہوں گی جو میں بتا چکا ہوں. ایز اے جونیئر موسٹ ہمارے ساتھ ہوا وہی ہم نے کیا اپنے جونیئر موسٹ کے ساتھ. مطلب وہ جب بھی نئی جونیئر موسٹ آتی ہے تو اس کا جو امیجیٹ سینئر بننے والے ہوتے ہیں وہ پھر وہی سلسلہ چلتا ہے. ٹریننگ کا ایک ہی سلیبس ہے نا. تو 2 ہی اس میں مین واقعات ہیں جو بتانے ہیں. اب جب ہماری چھٹی ختم ہوئی، چھٹیاں پہ آنے سے پہلے ایک چیز اور یاد 3 کر لیں اس کو 2 کی بجائے. چھٹیوں میں آنے سے پہلے ہم نے فیئر ویل دی اپنی 76 جی ڈی پی کورس کو، جو کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو وہ رسال پور جا چکے ہوں گے اپنی فلائنگ کی ٹریننگ لینے کے لیے. وہی 76 جی ڈی پی جس کے چیف آف ایئر سٹاف تھے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ پچھلا ولاگ میں نے کیا تھا ولاگ نمبر 4 کے وقت چیف وہی تھے. وہ 76 جی ڈی پی کے تھے. تو I had the honor to be the junior most of that brave chief of air staff who led the force to the victory. ٹھیک ہے in 2019. تو وہ جا رہے ہوں گے تو ہم نے پلان کیا کہ ہر مطلب کورس ہمارے سارے کورس اپنے اپنے اسکواڈر میں پلان کیا کہ اپنے پہ جانے والے سینئرس کو ہم جو ہے نا وہ سینئر موسٹ کو 76 جی ڈی پی کو وہ کریں فیئر ویل دیں. فیئر ویل مطلب یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو باہر جا کے کھانا وانا کھلائیں گے یا غذائی کھانا دیں گے کچھ کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ اسکواڈرن میں ہی کوئی پروگرام کر لیتے ہیں. مطلب ہم نے وہ پریپ روم میں نا اپنے جو اسٹڈی روم تھا اسٹڈی ہال جو ہمارا بنا تھا جس میں سارے ہاسٹل کے سارے کیڈرس بیٹھ کے اسٹڈی کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ ہم نے اسٹیج بنایا اور ڈیسک ہے اور وہاں پہ ہم نے بہت ایک کلچرل پروگرام کیا. آج کل کلچرل کہتے ہیں اس وقت تماشا کر رہے تھے. مطلب ڈرامے کرتے تھے، اسکٹ کرتے تھے. تو میں اچھا خاصا ٹیلنٹڈ فنکار تھا. میں ڈھول بھی یہ
گھڑا بھی بجا دیتا تھا، تبلا بھی بجا دیتا تھا، قوالی بھی میں نے کی، ڈانس ڈوس بھی کر لیتا تھا. کچھ تصویریں ہیں میرے پاس، وہ میں لگاتا ہوں وہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے. ایک تو یہ میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا، اس کو ایڈ کر لیں. جب ہم نے چھٹی کے بعد واپس جانا تھا تو ہمیں سب سے بڑی جو خوشی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جونیئر موسٹ آنے والے ہیں، ہمارے بھی جونیئر آنے والے ہیں. تو سپٹمبر میں وہ آئے، کہیں 10-12 سپٹمبر کے بعد آئے آئی تھنک سو. تو ہمارے جونیئر آ گئے. ٹو کٹ شارٹ، وہ پروسیس نہیں پتا کہ سارے کیسے کھڑے ہوئے تھے، گارڈ کے سامنے الاٹمنٹ کیسی ہوئی تھی، وہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتا دی سیم. دوبارہ رات کو ہم پریپ سے فارغ ہو کے آئے، وہ جو اسٹڈی ٹائم سے فارغ ہو کے آئے تو پتہ لگا کہ ہمارے سارے جونیئر جو ہیں آئے بیٹھے. اب ہم دروازہ سے جھانک رہے ہیں، کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے نا ایک اپنے سینئرس کی اجازت لینے کے لیے ان کو بتایا کہ سارے مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک کر لو. تو میں نے پلان کیا کہ میں نے نا اپنا بالکل روپ بدلا، بالکل ایسے جیسے میں بیٹمین ٹائپ نا، پرانا شلوار قمیص نکالا اپنا، بالکل ٹوٹل بغیر اسی کے ریکل زدہ. بلکہ کہیں سے وہ ایک شلوار اور قمیص تھوڑی سی پھاڑ پھوٹ لی پرانی سی، کپڑا ڈالا صفائی والا، وہ گول کیپ ٹوپی جو ہوتی ہے وہ میں نے ڈالی سر پہ. اور میری نا تھوڑی فلیکسیبلٹی باڈی میں بہت زیادہ تھی، ہڈیاں ابھی بھی ہے. تو میں نا اپنے پاؤں کو بالکل یوں اس ڈگری پہ موڑ لیتا ہوں، مطلب یہ ہے نا، یہ ایسے ایسے کر کے ایسے کر لیتا ہوں. تو وہ دونوں پاؤں، اور پھر میں ان کو اس طرح کر کے چل بھی لیتا ہوں. ابھی بھی کر سکتا ہوں، لیکن ابھی مطلب یہ کہ میں اب یوں کر کے ٹانگ آپ کو دکھاؤں تو وہ اچھا نہیں لگتا کیمرے پہ ایسے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسا تو ہے نہیں کہ کیمرہ پکڑ لے اور میرے پاؤں کو دکھایا کہ میں نے کیسے کیے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. تو اے آئی سے بھی کہا کہ یار ویڈیو بناتا ہوں، تو اے آئی نے کہا میں پاؤں چھو نہیں موڑ سکتا، وہ میرے بھی قواعد کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو اسے نہیں، ہر دوست سے بنا کے نہیں میں لگا دیتا ہوں، میرے اس کانسیپٹ کے تحت جو اس نے بنائی وہ میں دکھا دیتا ہوں 10 سیکنڈ کی. وہ سر میں آپ کا اردلی ہوں، میرا کام آپ کی خدمت ہے. غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بیمار رہتی ہے، آپ کی مالی مدد درکار ہے کیونکہ میری تنخواہ بہت کم ہے. بارہ میں نے روپ بدلا، بیٹمین میں کے گیا، دونوں پاؤں میں نہیں یوں کیے ہوئے تھے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، لوٹ گئے. وہ جو ایسے ہی کہہ لیں کوئی لکڑی سی، اس کے سارے میں چلتا ہوا گیا، پاؤں میں نہیں یوں کیے ہوئے تھے، یوں چل رہا تھا یوں. اب وہ جونیئر مجھ سے کہہ رہا ہوں G27 تھا کورس جونیئر کا، اور 82nd GDP کورس تھا. اگر وہ کوئی ان میں سے دیکھے گا تو اگر ہمارے اسکواڈ کا ہوگا ایک بات سن گا تو اس کو ریکال کر لے گا کہ سمرٹ میں ٹھیک بتا رہا ہے. تو وہ میں بن کے گیا ان کا، جا کے میں نے، انہوں نے پہلے تو وہ حیران بھی، یہ بھی ہمارا کورس میٹ آ گیا کوئی اس طرح کا، اس عمر کا بھی اور اس حلیے میں بھی، اس طریقے سے بھی، جس کے پاؤں سیدھے نہیں وہ بھی سلیکٹ ہو کے آ سکتا ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ جی میں آپ کا بیٹمین ہوں، آپ کا اردلی ہوں، اور میں آپ کے نا یہ جوتے وغیرہ فوجی بوٹ اور جوتے جو آپ پہن کے جا کے پالش کیا کروں گا، لانڈری پہ آپ کے کپڑے لے جایا کروں گا، روزانہ آپ کی وردیاں جو ہیں وہ پریس کرا کے لایا کروں گا، وٹ ایور جو بھی کام ہے. تو غریب آدمی ہوں، شادی شدہ ہوں، بچے ہیں، اور تنخواہ ہماری ہوتی نہیں ہے، تنخواہ وہی ہوتی جو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر کے دیتے ہیں. تو مطلب اتنی دکھی پن کے کہانی سنائی، شکل ایسی بنائی، اداکاری ایسی کی. پھر میں نے ان سے مدد بھی مانگی، تو وہ بیچارے جب گھر سے آئے تھے، مجھے پتا تھا جب گھر سے آتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ ہی پیسے لے کے آتے ہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، آنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہونا، تو احتیاطی طور پہ پیسے تھوڑے زیادہ لے کے آتے ہیں. اس دور کے زیادہ پیسے کیا ہوں گے یار، 2000-3000، کیونکہ ہماری تنخواہ ایز اے کیڈٹ جو تھی وہ 535 روپے اسٹارٹ ہوئی تھی. جب ہمارے جونیئر تب بھی 535 روپے لیتے تھے، آج کل وہ 35-36 ہزار روپے ہو گئی ہے. بہرحال تو میں نے وہ تو کی اور ان سے کہا کہ جناب یہ کام کاری ہے، پڑھا میں پریشان ہوں. بہرحال شکر ہے نوکری لگی ہوئی ہے، وہ ویسا بھی یہ گھر چل رہا ہے. وہ اتنا ان کو مجھ پہ پیار آیا، اتنا دکھ ہوا میری کہانی سن کے، اتنا رحم آیا، اتنا ترس کھایا کہ ہر کسی نے 50، کسی نے 100، کسی نے 150، کسی نے 20، کسی نے 50، 70، 80، جو بھی جس سے نکلا انہوں نے اکٹھے کر کے مجھے چندہ دیا.
اس کے بعد جو کھانے کی چیز لے کے آیا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہاں سے ضائع ہو جائے گی، کھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. کسی نے کچھ سیب دے دیا، کسی نے فروٹ کوئی اور دے دیا. تو وہ میں لے کے ان سے جناب کل ملنے کے لیے میں کل سے میں اپنی نوکری پہ آ جاؤں گا. اجازت لے کے باہر آ گیا اور آ کے میں نے اپنے کورس پر بتایا، سیزن کو بتایا کہ سر یہ ہو گیا ہے. 535 روپے کی تنخواہ مہینے کی لینے والا کیڈٹ کو 1200-1300 روپے 2-2.5 مہینے کی تنخواہ کچھی ملے گی ہے نا؟ بڑی بات فنکاری ہے نا. تو بہرحال فیصلہ ہوا جی ان پیسوں کو کل ہم کیم سے واپس آئیں گے، سپورٹ سے، ایکسٹرا ٹیکس وغیرہ سے کمپلسری ہوتی تھی. تو کینٹین میں جا کے دودھ وغیرہ پئیں گے اور پیسوں کو سیلیبریٹ کریں گے. اب دوسرا اس کا جو پارٹ تھا وہ صبح کہ جب سب نے تیار ہو کے، جیسے ہم تیار ہو کے صبح 4 بجے نیچے کھڑے تھے تو ابھی انہوں نے کھڑا ہونا تھا. پلان یہ کیا کہ سارے نیچے جب کھڑے ہوں گے تو باقی کورس والے پہلے ہی چل جائیں گے، سامنے کھڑے ہو کے جو بھی باتیں کرنی کر لیں گے. تو ایک ہمارا جو کورس مجھ سے پوچھے گا رات تم لوگوں نے رشوت دی ہے کسی کو نا؟ وہ سارے کھڑے تھے اور ہمارا کورس میں دیکھ گیا اور I heard sir you did bribe the Batman last night. You paid him some money. That is illegal here in PF College Sargoda. اب وہ چپ، اسے تھوڑا اور ڈانٹا کہ بتا سینئر بھی تھوڑا ٹائم لگا کے آئیں گے، بتاؤ تو کسی کو تم بتاؤ. اسے کہا سر رشوت تو نہیں دی، وہ تو بیٹ مین تھا، اس سے بڑی اپنی دکھی داستان میں سنائی تھی تو ہم نے تو ہیلپ کی ہے اس کی. اس طرح میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس نے یہ کہہ رکھا سب کو کہ اسٹینڈ اٹینشن مین کہ پاؤں سے پاؤں جڑے ہوں گے اور یوں کر کے آپ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھ لوں دوبارہ نہ بند ہو جائے. تو وہ اس نے کہا کہ جناب آپ نے یہ دی ہے. میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ایوری بڈی لک ڈاؤن، نو بڈی شوڈ لک ایٹ مائی فیس، اوکے یو آر جونیئر موسٹ فلاں پاٹ. ہم وہاں بولتے ہیں جو اکیڈمیز میں رہ کے آئے ہیں، بھلے وہ جنرل بن کے ریٹائر ہو گئے یا چیف مارشل یا ایڈمرل بن کے ریٹائر ہو گئے ہیں یا میری طرح پہلے چھوڑ کر کہ نو اٹ کہ ٹوٹل سینٹینس کیا ہے کہ جنرل موسٹ فلاں پاٹ. ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹل کھڑا بات کر کے پھر میں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ہاؤ آر یو آل؟ فائن سر. میں کہتا ہوں یو کین لک اپ، لک ایٹ مائی فیس. اب سامنے میں فوجی وردی پہنی ہوئی، میں نے فوجی تھا ہمارا وردی میں اسمارٹ لگتا تھا یار، پتلا سوکھا لگتا تھا. ٹھیک ہے کسی غریب ملک کا میں فوجی لگتا ہوں گا، پتلا سوکھا وہ تھا. تصویر لگا رہا ہوں آپ کو میں اپنی خاکی وردی والی، اس لیے مجھے سردیوں کی وردی زیادہ پسند تھی. بہرحال تو ہم نے میں کھڑا تھا. اب وہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ پتہ وہ وہی دیکھا دیکھا لگتا ہے کوئی. تو میں نے کہا اینی باڈی ہو نوز می، ہیو یو ایور سین می اگین بیفور؟ سب چپ. پھر میں نے کہا یار ٹیک اٹ ایزی، فیل فری ٹو ٹاک، اوکے when the senior will come, our senior will come, then you will have to be in discipline. So let me ask the question and you just reply. Anybody has ever seen me before? کسی نے ہمت کی سر I think you are the same as our Batman. You look like our Batman. میں نے کہا bullshit, what the hell are you talking? وہاں پہ ہم ہیل بولتے تھے، ایف ورڈ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے انگریزی فلموں میں دیکھا ہوگا. ہم بولتے what the hell are you talking? You're calling me Batman? I'm wearing uniform. وہ جو ہم نے سیکھی تھی ڈانٹنا، مطلب ڈانٹ دیا اس کو. Don't you read my name here on my name plate? وہ سمرا لکھا ہوتا تھا. خیر وہ سنبھل گئے. پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیٹس بی ایزی اسٹینڈ. آسان باش یہ ہوتا تھا کہ آپ پاؤں تھوڑا کھلا کر لیں، ہاتھ یہاں کی بجائے پیچھے کمر پہ یوں باندھ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا تھا آسان باش. تو میں نے کہا یا بتاؤ آپ سیدھی سی بات. کہتے سر رات آپ ہی تھے. آپ نے فنکاری کی، ہم سے پیسے بھی لے گئے. اور میں نے کہا یہ پیسے لینا مقصد نہیں تھا آپ سے، آپ کو جو ایک میسج دینا تھا وہ یہ تھا
Okay, you should not be afraid of staying here, okay? I don't know what the people have told you about this thing, what stories you have already heard before coming here, okay? So, یہ نہ ہو کہ 2-3 دن کے بعد somebody should think that yeah, I can't stay over here اور میں واپس آتا ہوں. This is not only the tough place. This is the best place. Here you can do anything, but you have to do everything at its own time. You can have a good time here. You can have a fun here. You can have sports here. You can have a military life here. You can have your own life here. Everything is here. So no need to think to quit and go back to home. You all need to stop to stay here. کل جو میں نے کر کے دکھایا وہ یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو we can do some jokes as well. Rather we do joke. We do smile. We enjoy our life here. We only don't do the hard work over here. Okay? So that was the message which I intended to communicate while doing last night, whatever I did. I disguised myself as something. So don't take it as something naughty to you. It was not a matter of taking money from you, but make sure you will not be given that money back. Okay? We have planned what to do with that money. تو پیسے واپس نہیں ملیں گے، لیکن آپ کو میسج یہ دینا تھا کہ یہاں پہ آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، آپ فن بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈرامے بھی کر سکتے ہیں، آپ اسکرپٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ فوجی ٹریننگ بھی کریں گے، لیکن ہر چیز کا اپنا وقت سے کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو بتانا تھا. باقی ساری دسمبر تک ہمارا جو چلتا رہا وہ سیم وہی روٹین جو میں نے آپ کو بتائی تھی، جو تمس ہوتی تھی ہمارے ساتھ، وہی ان کے ساتھ ہوتا رہا. اب مزے کی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ دسمبر میں آ کے ونٹر بریک ہوئی تھی 15 دن کی. ٹھیک ہے؟ اب ہم مڈ اگست یا 20 اگست کے بعد سرگودا میں رپورٹ کی تھی گرمیوں کی چھٹی پر. پہلے فروری میں رپورٹ کی تھی تو جون میں گئے تھے گھر. چونکہ میرا گھر دور بھاولپور تھا، بھاولپور ہے، تو مجھے وہاں سے آنے میں بڑا پرابلم ہوتا تھا. پراپر کنوینس نہیں تھی ان دنوں، یہ بسیں وسیں لگی کے کوچز یہ سسٹم نہیں تھے. ٹھیک ہے؟ ایک ٹرین صبح چلتی تھی جناب کی، اب اس کے لیے رات پوری آپ گزارے، ویکینڈ ملتا تھا صرف ایک رات کا، جمعرات کو ملتا تھا. کالج ٹائم کے بعد 1:30-2 بجے سے شروع ہو رہا تھا، اگلے دن جمعے کی مغرب تک آپ نے واپس آنا ہوتا تھا. تو اس لیے بھاولپور تو آتے نہیں تھے. تو اب چھٹیاں آ رہی تھیں دسمبر کی، 15 دسمبر سے میرے خیال 16 دسمبر سے ایک 15 دنوں کی. تو وی ور آل ہیپی. 1-2 دن پہلے اچانک رات کو سیزن آئے، فرینکنس ہو جاتی ہے جو 77 فائلنٹم تھی ہماری، 77 GDP کورس. اب ہمیں پتا تھا کہ جب ہم ونٹر بریک سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ جا چکے ہوں گے وشالپور، اور ان کو ایگزام اپنے ٹائم پہ لے لیتے ہیں یا وہ دلواتے ہیں. تو انہوں نے وشالپور چل جانا تھا اپنی یہاں پہ 8 ٹرم پوری کر کے، اور ہم نے واپس آ کے 3rd ٹرم میں ہونا تھا، اور ہماری جو سیزن باس ہوتی وہ 78 GDP ہو جاتی. پھر نئے کورس بھی آ جاتے ہیں پیچھے سے 28 اور 82 والے. تو بہرحال وہ چھٹیوں کی خوشی میں اب سب لوگ جب اوپر جا رہے ہیں سونے کے لیے تو 2-4 سینئر آئے، کہتے ہیں یار ہیلو ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے سر. سونا یار کون کون چلے گا ساتھ؟ آج باہر جا کے فلم دیکھنے کا پروگرام بن رہا ہے شام سرما پہ. اب باہر جا کے فلم دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے دنوں میں جا رہے ہیں جس میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس ٹائم پہ جا رہے ہیں جس میں بالکل ہی اجازت نہیں ہے باہر جانے کی. رات 10 بجے جا رہے ہیں، مطلب آخری شو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں باہر. اب وہ جب بھی ہم پہنچیں گے فلم دیکھنے کے لیے جتنی بھی ہوگی اتنی دیکھ لیں گے. بہرحال وہ کوئی 9 بجے سے ہماری ٹرین ختم ہوتی ہے شاید، تو خیر جلدی کو جانا ہے، باہر جا کر فلم شروع ہو جائے گی. تو وہ 5-6 میرے کورس کے دوست، 2 کورس پہ باقیوں نے کہا نہیں جاتے، اور 4 وہ سیزن میں اس ہمارے وہ انہوں نے شاید اپنے کسی اور اسکواڈرن والوں سے بھی پروگرام بنا رکھا تھا، تو وہاں پہ سے بھی 7-8 4 2-3 سینئر کورس، باقی ہمارے کورس کے لوگ تھے. تو یہ ملا کے ہم 16-17 لوگ جو ہے نا وہ چلے گئے. جانا ہم نے ہوتا تھا خفیہ راستے سے، مطلب وہ ایک آپریشن ہوتا تھا جس کو ہم نے کرنا ہوتا تھا. ذرا پین گیٹ سے نہیں جا سکتے تھے، وہاں گارڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے جانا تھا دھوبی گھاٹ
ہوتا تھا جہاں جو کالج کے دھوبی تھے ان کے کوارٹرز تھے, اور وہ کپڑے دھونے کی جگہ بنی ہوتی تھی, ہوس یا جسے پول کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا, جس میں کھڑے ہو کے وہ دھوبی پٹکا مارتے کپڑوں کو, ٹھیک ہے. تو اس طرف سے ہمیں جانا تھا, تو وہاں سے ہم نکل گئے, لیکن جانے سے پہلے ہم نے سب نے اپنا اپنا روپ بدلا. وہی پھٹی پرانی کچھ جوتیاں ڈھونڈی رکھی ہوتی تھی ایسے کاموں کے لیے. شلوار کے بیچ سردیاں تھیں تو کسی نے چادر لپیٹی ہوئی تھی, کسی نے وہ منکی کیپ پہنی ہوئی تھی, کسی نے یوں منہ چھپایا ہوا تھا. وہ نشانیاں پکی ہیں, ہیئر کٹ پکی نشانی ہے, وہ کلین شیو ہونا پکی نشانی ہے, اور چلے گئے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ ہمارے کالج کے بیس کے جو انٹیلیجنس یونٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے کالج کے جو آفیسر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں رات کو نا 12 ساڑھے 12 1 بجے تک راؤنڈ لگاتے ہیں شہر میں, جہاں جہاں ان کو چانس مل سکتا ہے کہ جی کیڈٹس یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, مجھے مطلب تو ایک چکر لگاتے ہیں, اگر کوئی آیا ہوا تو اس کو پکڑ لیں. تو وعدہ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جانا یہ تو تھرل ہوتی ہے. بنک کیا اس کو, تو بنک کر کے ہم چلے گئے مووی جا کے. جب اب ٹکٹ لے لی تھی, ٹکٹ بھی جا کے ڈیفینس کی لے لی. اب پہلے تو یہ مسئلہ کہ یار ٹکٹ کیسے کون لے گا, کیونکہ ٹکٹ جا کے ٹکٹ گھر کے سامنے رش میں جا کے بول رہے ہیں, اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے کہ ڈیفینس کی ٹکٹ ہولیا آپ کا, ڈیفینس سے بالکل اپوزٹ بنا ہوا ہے. خیر وہ کھڑے ہو کے سیدھے نا ہم جونیئرس کو کھڑے کر کے اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا 100 کو لگا دھاگا, چور نکل کر بھاگا, میں سپاہی بن کر جاؤں گا, چور پکڑ کر لاؤں گا. آخر وہ 2 3 لفظ مجھے بھول گیا. وہ یوں کرتے 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 وہ تھک کر کے میرے پر آ گیا. جی سبرا صاحب, اب میں سب سے پیسے لے کے, آدھی ٹکٹ ملتی تھی ڈیفینس کی, 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا تھا. کھڑکی پہ پہنچ گیا, اس کو میں استباد میں کہہ رہا ہوں بھائی 16 ٹکٹیں دے دو ڈیفینس کی. وہ کہتا وہ کی کہہ رہے ہیں مجھے بول. پھر میں نے کہا فوجیوں والی 16 ٹکٹیں دے دو. تو اس کو سمجھ لگ گئی کہ بھائی یہ ان کو پتا ہوگا لڑکے جاتے ہوں گے, ایسی بات ہی ویب کالج کب کا بنا ہوا ہے یار, ہم تو ابھی کے. تو وہ نے کہا تو ٹھیک ہے. اسے دکھتے نہیں, جو ہی ٹکٹ لے کر مڑا تو کسی نے میری بات پکڑی. اب میں نے کہا شاید میرے سینئر ہے, میرے پوسٹ پر نے پکڑا کہ بھائی جلدی کر, دیر ہوگی, فلم شروع ہوگی. لیکن دیکھا تو کوئی اور صاحب کھڑے ہوئے تھے اسمارٹ سے بہترین کپڑوں میں. میں نے کہا پھڑے گیا استاد جی. اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں پھڑا گیا تو مجھ سے وہ پوچھے گا کون کون ہے, تو مگر یہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ تو ٹریننگ تھی کہ اپنے راز نہیں کر لے. اگر مشن میں آپریشن میں آپ قیدی بن جاتے ہو, جگہ قیدی ہو جاتے ہو, تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کون ہو. میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی میں اپنا بتا دوں گا میں کون, یہ نہیں بتاؤں کس کے ساتھ. لگا وہ مجھے لے گیا, اب ہمارے سامنے کھڑا کر دے, پتہ لگا ہمارے سینئر سے ہی میرے ساتھ مذاق کیا. ان کے کوئی دوست تھے جو آرمی سے پاس آؤٹ ہو کے آئے ہوئے تھے, جو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ ذرا جا کے اس کے ساتھ رنگ بازی کرو. میں نے کہا سر آپ کی رنگ بازی میرا ہارٹ اٹیک ہو جاتا. خیر فلم دیکھی, فلم کے بعد جا کے تھوڑا سا ایک شربت چوک ہے وہاں پہ وہ پراٹھے ملتے تھے رات کو, لسی ملتی ہے, وہاں سے کھانا پیا, کھایا پیا, اور اب ہم واپس آ رہے ہیں بڑے خوش کہ آپریشن کامیاب ہو گیا. جو ہی ہم دھوبی گھاٹ کے قریب پہنچے, پیچھے سے کسی نے آواز لگائی, یو آل اسٹاپ, مطلب تم سب رک جاؤ. نے کہا استاد پھڑے گئے, کوئی اپلائی ہے پکڑنے والا, اب یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے سب نے دوڑ لگائی, دوڑ لگا کے اپنے ہاسٹلوں میں گئے, اپنے بیٹس پہ گئے, کپڑے چینج, کپڑوں میں کیا پتہ لگنا تھا, جوتے چھپائے جو ہے اس طرح سو گئے. لیکن بھائی جب کب تک بکری کی ماں خیر مناتی. صبح پریڈ میں گئے, جب پریڈ شیڈ کی تمام رسومات ادا ہو گئی تو کالج بلاک میں جانے کا ٹائم ہوا, تو اوسی صاحب مائک پہ آ گئے. انہوں نے کہا اسٹاپ. انہوں نے وہی بات کر دی کہ کل رات کچھ لڑکے باہر گئے ہوئے تھے, تو وہ خود سے باہر آ گئے, تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اپنے سارے کالج کو ایک برابر سلوک کر دوں گا. اور اس سلوک میں یہ ہے کہ ایکسرسائز بھی ہوں گی, کتنی دیر کی ہوں گی کوئی اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے, گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, سارا دن کی بھی ہو سکتی ہے. اور سردیوں کی چھٹیاں بند کر دوں گا, پورا کالج 15 دن یہ رہے گا.
اب وہاں رہنے کے دو نقصان. ایک نقصان کہ چھٹیاں گئی اور اگست کے آئے ہوئے ہیں, گھر جانے کی خوشی وہ ماری گئی. دوسرا یہ ہوتا ہے جب ہم چھٹیوں پہ گھر آتے تھے نا, بھلے وہ سمر بریک ہو یا ونٹر بریک ہو, تو جو کھانا ہم نے گھر سے کھانا تھا اور میس پہ نہیں کھاتے تھے, تو وہ جو راشن بچتا تھا اس کو ہم راشن الاؤنس بولتے تھے, تو وہ بھی ہمیں ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت مل جاتا تھا. وہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوتا تھا یار 5 2 4 تھا وہ مل جائے گا کہ تنخواہ ہے, چھٹی اچھی گزر جائیں گی. بٹ اب دونوں کا اکٹھا نقصان. خیر کوئی نہیں نکلا, 15 20 منٹ تو انہوں نے ہلکی پھلکی جو ایکسرسائز کروانی تھی کروائی, اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑا کر دیا. ان کا جی آپ آخری وارننگ ہے, بول دو سب سارے کے سارے یو ول اسٹے ان کالج, نو ہالیڈیز. خیر وہ جو سینئر تھا, ہم تو نہیں پہل کر سکتے تھے نا, مطلب ہم پہل کرتے تھے اس کا مطلب سینئر کی ڈس اوبیڈینس ہو جاتی. ہمیں سینئر نہیں رات اگر کہا ہوتا کہ صبح اگر کوئی ایسی بات ہوئی تم لوگ باہر نکل جاتا, اپنے آپ کو پیش کر دینا, ایسے نہیں کہا تھا تو ہم کھڑے ہوئے تھے. خیر وہ سینئرس خود جو ہے والنٹیرلی باہر نکل گئے کہ جی ہم تھے. اس کے بعد یکجہتی میں اگر آپ کا کمانڈر آ کے نکل جائے پھر سپاہی تو پیچھے نہیں رہتا, سپاہی تو کہتا پہلے میں گولی کھاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے ٹریننگ واقعی. ہم بھی نکل کے اپنے سینئرس کے آگے جا کھڑے ہوئے, کیونکہ پروٹوکول میں بھی یہ ہوتا تھا کہ سینئرس پیچھے کھڑے ہوتے تھے, جونیئرس آگے کھڑے ہوتے تھے. مطلب طے در طے ایسے, جونیئر موسٹ پھر سیکنڈ جونیئر, ہم پھر سینئر, پھر ان سے سینئر, پھر ان سے سینئر, ایسے پیچھے کھڑے ہوتے. جہاں بھی کھڑے ہوں کیسے کھڑے ہوں, آپ کو مزہ بت. فوج میں بھی سینیورٹی ہے, مطلب تینوں افواج میں. سب سے پہلی فوج تھی تاریخ میں دنیا میں زمینی, تو آرمی از دا سینئر موسٹ. پھر دوسری فوج بنی پانی پہ, بحری فوج. سیکنڈ سینئر از نیوی. پھر سب سے آخر میں بنی ایئر فورس. تھرڈ سینئر رینکنگ میں افواج میں پھر آتی ہے ایئر فورس. اب تو پری کتنی فوجیں بن گئی مجھے نہیں پتا. تو آپ دیکھیں گے جہاں بھی بیٹھے ہوں گے نا یہ کسی کابینہ کی میٹنگ میں یا کسی 23 مارچ کو یا کہیں, تو پہلے آرمی, پھر نیوی, پھر ایئر فورس کا چیف ہوگا. ٹھیک ہے, ویسے تو خیر وہ ہم کھڑے ہو گئے سینئرس کے سامنے اور بات ہو گئی. باقیوں کو انہوں نے کالے بھیج دیا. انہوں نے کہا جی بھائی سزائیں تو بعد میں پتا, اس وقت ہمیں سیکنڈ ٹرم میں تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ سزائیں کیا کیا ہوتی ہیں, اگر پینلٹیز کیا کیا ہوتی ہیں اگر کوئی آپ ڈسپلن کے خلاف کام کر دیں. تو وہ پھر میں اگلے والے تھرڈ فور بتاؤں گا کہ بڑی بڑی سخت بھی ہوتی ہیں پینلٹیز, وہ بعد بتاؤں گا. تو بہرحال اس وقت انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں وہ چونکہ فائنل ٹرم تھے, انہوں نے پی ایس سی کر کے حساب ہو جانا تھا, تو اس لیے انہوں نے کہا جی 15 دن میں سے آپ 7 دن رہیں گے کالج, اور کالج میں صرف وی آئی پی بن کے رہنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب سارے دن آپ یونیفارم میں رہیں گے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ سائن کرنے جائیں گے وہاں گارڈ روم, چل کے کہیں نہیں جائیں گے, جہاں بھی جائیں گے دوڑ کے جانا پڑے گا. کوئی ریکریشنل تفریح کرنے والی کسی جگہ پہ آپ نہیں جا سکتے, مطلب کینٹین نہیں جا سکتے آپ, اپنے ہاسٹل کے جو پلے روم ہوتا ہے, اینٹری روم ہوتا ہے, اس پہ نہیں جا سکتے, اور صبح سے لے کے شام تک یونیفارم میں رہنا ہے, اور بڑے بوٹوں والی یونیفارم, فوجی بوٹوں والی. اور 7 دن آپ ایسے کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک دن آدھے 45 منٹ کے لیے پریڈ اسکوائر میں جانا ہے, پریڈ کرنے والی گن کے ساتھ, اور وہاں پہ اسپیشل ایکسٹرا ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں جو کہ وہ ہمارے نان کمیشن افسر جو ہوتے ہیں ہمارے اسٹاف میں وہ کرواتے ہیں. اب باقی ہر چیز قبول تھی یار, چھٹیوں کا جانا بڑا دکھ تھا یار ہفتہ. اب اس کے بھی ایک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی, کیونکہ سارا کالج چھٹی پہ, تو افسر بھی چھٹی پہ موسٹلی چل جاتے ہیں. ہمارے رات میں تو نہیں ہوتے نا, اب اس کے گھر تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ایک تھی امید, آبزرویشن جو تھی ہماری وہ یہ تھی کہ جب چھٹی ہو جاتی ہے نا پیرنٹس کی, یا جب ہم کالج بلاک میں ہوتے ہیں یا اسپورٹس کے لیے جب ہم ایتھلیٹکس گراؤنڈ میں گئے ہوتے ہیں, تو اس وقت نا چونکہ کیڈٹس نہیں ہوتے فیملیز کے گھروں کے سامنے یا اوپنلی نہیں ہوتے, تو جو فیملیز ہوتی ہیں افسرس کی, ان کے بچے, ان کی بیگمات جو بھی ہیں, پرنسپل ہو گئے, اوسی کیڈٹ ونگ ہو گئے, باقی جتنے بھی افسرس ہیں, ان کی فیملیز گھر سے باہر اگر کوئی انہوں نے تھوڑی سی واک کرنی آ جاتے ہیں یا کینٹین سے کوئی چیز لینی ہے تو وہ آ جاتے ہیں, بچے بھی ان کی سارا. ادروائز وہ بیچارے جو ہے نا, مطلب سارے کیڈٹس کی وجہ سے کہ وہ
ہاں نا، تھوڑا کیڈٹ تو نہیں ہوتا، 250-300 کیڈٹ ہوتا ہے پورے کالج کا، تو وہ پھر ہوتا، تو اس لیے وہ باہر کم نکلتے ہیں صرف ان ٹائموں میں جس میں کیڈٹس اپنے ہاسٹلس میں نہیں ہوتے. تو یہ امید تھی کہ وہ جب فیملی سے باہر نکلیں گی، اب دو چار بچے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گی کہ یہ کیوں پھر رہے ہیں یہاں پہ، اور وہ بھی یونیفارم میں، اور یہ کیا وہ ایسی ورزشیں بھی ایکسٹرا ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. تو جا کے اگر وہ اپنے مطلب ہسبینڈ سے کہیں گی جو ہمارے افسر ہیں، تو شاید ان کا فیصلہ بدل جائے. کیونکہ ہمارے دور میں جو چیف آف ایئر اسٹاف تھے وہ انور شمیم تھے، ان کی بیگم کا بہت انفلوئنس تھا ایئر فورس میں. تو ہم نے کہا ہر بیگم کا ہوگا ایئر فورس میں اپنے اپنے خاون پہ. اب پہلا دن گزر گیا، ایک اب فیملیوں نے دیکھا ہمیں کہ ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو جو امید تھی کہ وہ جا کے صبح تک کوئی مقام آ جائے گا، بھی چھٹی جاؤ، کسی بیگم نے سازش کر دی ہے کہ کیوں ظلم کر رہے ہو، بچوں کو گھر جانے دو. نہیں ہوا. اب اگلے دن میں نے اپنے کورس میٹ سے کہا استاد بات سن، آج اگر ہم جا رہے ہو گئے جس وقت سائن کرنے کے لیے، کسی بھی دفعہ ہر آدھے گھنٹے بعد جانا ہوتا ہے، اور اگر مجھے فیملی نظر آ گئی، کیونکہ جس روڈ پہ ہم نے جانا ہوتا تھا اس روڈ کے اینڈ پہ ان کے سارے گھر تھے آفسرس کے، تو ہم نے کہا کہ یہ کریں گے. میں جو ہے نا بھاگ کے بھی جانا ہے، اگر کسی فیملی نے دیکھا ہمیں جاتے ہوئے تو میں سڑک پہ اپنے کو گرا دوں گا، اور پھر میں اٹھوں گا اداکاری کرتے ہوئے کہ چوٹ لگ گئی ہے، تھک گئی ہے، میں رونے والی شکل کر لوں گا. اور اگر اس نے دیکھ لیا تو شاید ترس کھا کے اپنے جا کے ہسبینڈ سے کہہ دیں کہ یار یہ جو بیچارے معصوم یا گھروں سے باہر آپ نے یہ باندھ رکھے ان کو رہا کرو، گھر جانے دو. مطلب یہ کہ چکر تو دینا تھا. وہ آپ یقین کریں خوش قسمتی کسی ایک آدھے گھنٹے کے بعد سائن کرنے ہم جا رہے تھے، دکڑ 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 کرتے ہوئے جناب، تو فیملیز پیچھے سے میں نے دیکھا وہ واک کر رہی ہیں، اور ان کا رخ بھی ہماری طرف، اور ایسے 4 قدم ہم ٹکر ٹکر ہم نے کی ہوگی. میں نے اپنے کو گرایا زمین پہ دھڑام کر کے، اور پھر بڑے مشکل سے اٹھایا، یوں کیا جیسے یہاں پہ بہت چوٹ لگ گئی ہے، لگی نہیں تھی. اور پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اور گھٹنے کے بل یوں کر کے، سردیوں کی یونیفارم تھی، ٹھیک ہے، وہ بڑی بسدار یونیفارم ہوتی تھی، جرسی پھر یہ پھر بیلٹ، پھر گرم موٹی پینٹ، نیچے وہ گرم لیگنگ پہنی ہوتی تھی، یا انڈر پاجامہ کہہ لیں لمبا ایک گرم پہنا ہوتا تھا. تو وہ جناب یوں کر کے میں لکڑا کے پھر بھاگنا شروع کر دیا. پھر چوٹ کے باوجود بھی میں ڈبل بھاگ رہا ہوں. ہاں جی، اللہ نے ہماری سن لی. اس فیملی میں سے کسی فیملی نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہوگا جا کے کہ بیچاروں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، اداس ہوئے ہوئے، کام ان سے ہو نہیں رہا، گرے پڑے تھے، ابھی چوٹ لگی ہے بیچارے کو، کہا ہوگا کچھ جا کے. 12 رات تک پیغام آ گیا شام کو کہ جتنی آپ نے کر لی وہ ٹھیک ہے، جو باقی رہ گئے 5 دن وہ آپ چھٹیوں سے واپس آ کے مکمل کریں گے، اب آپ جا سکتے ہیں. وہ جو قریب کے تھے یا بات نہیں بھی تھے تو کچھ تو بھاگ گئے نا فوراً، کہ یہ نہ ہو کہ صبح اٹھے فیصلہ چینج ہو رہا ہو اس حساب کا بھاگو، ہوٹلوں میں جا کے رہ لیں گے، عادت پتہ نہیں. تو میں اور میرے جو کراچی کے تھے، ایک ملتان کا تھا، ایک تو نے کہا بھائی ہم کہاں رہیں گے، تو رہتے ہیں صبح چناب جائے گی 8 ساڑھے 8 بجے جاتی ہے، 9 بجے بس. سمجھا کہ اللہ نے جب پیاس ہوئی ہے تو آگے بھی سن لے گا. وہ شکر ہے صبح تک فیصلہ نہیں بدلا. صبح صبح ہم تیار ہو کے اور جناب اسٹیشن پہنچ گئے، اور اس شام کو گھر پہنچے. اور اس طرح ہم نے 15 دن میں سے 2 چھٹیاں وہاں گزاری، ایک چھٹی ہماری سفر میں گزری، ٹھیک ہے، اور 15 دن میں سے 12 دن گھر کی چھٹی گزاری. اور پھر گھر والے دیکھ کے حیران، کیونکہ ہمارے شہر کے 2-3 اور بھی تھے، اب ان کو پتا تھا کہ میں وہاں پھنسا ہوا ہوں. وہ جان کے گھر آئے ملنے کے تو وہ جواد سے ملنا تھا. اماں نے کہا جواد تو آیا نہیں، وہ سرور ہے کالج میں ابھی تک. میں نے کہا اچھا، ہمیں تو چھٹیاں ہوئی ہیں. میں پتہ کرتا اس پر، پھر خود ہی کہتا ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ان کو ایک پریڈ تھی اس کے لیے اس کو رکوایا کچھ دنوں کے لیے نا، 2-4 دن تک آ جائے گا. وہ بھائی تو گھر تو نہ اطلاع دینا. اب 3 دن بعد گھر ہو، پہلے استقبال کی وجہ سوال شروع کر، تم پر لیٹ کیوں آئے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو. اب مجھے کیا پتا وہ کیا بتا گیا.
وہ میں نے کہا کوئی کام تھا تو رکیے، فوج کی نوکری کوئی پتہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی سیکنڈ ٹرم ہماری. باقی باتیں وہی ہیں جو میں نے بتائی ہوئی ہیں. اب باقی رہ گئے 2 ولاگ ایئر فورس کے، ایک تھرڈ اور فورتھ ٹرم کو اکٹھا کروں گا. ان دونوں میں بڑی کامیاب، بڑی اچھی چیزیں ہوئی تھیں. ہنٹ دے رہا ہوں، تھرڈ ٹرم میں نے ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ اٹینڈ کی تھی رسالپور میں جا کے، 74 GDP جو آپ دیکھتے تھے پاسنگ آؤٹ پریڈ، اس میں شریک تھا ایز اے کیڈٹ. بتاؤں گا. پھر چوتھی ٹرم جس میں FSC فائنل ایگزام تھا، اس میں کچھ ایسا ہوا تھا آنکھ مار کے، ایسا ہوا تھا کہ پھر وہ بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو سی یو ان نیکسٹ ولاگ. تھینکس فار یور پیشنس، آپ کے صبر کی کا میں شکر گزار ہوں اگر آپ نے مکمل دیکھ لیا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.